ایک پرانی ضد، ایک خوفناک آسیب اور ایک ایسی محبت جسے گھر کی نفرتوں نے نگل لیا۔ کیا کسی درخت کا کاٹنا کسی کی موت کا باعث بن سکتا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیں اس پراسرار کہانی میں۔ میں ایک بہت بڑے گھر میں بڑا ہوا تھا۔ یہ گھر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہمارا گھر کسی میدان سے کم نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا اور پھیلا ہونے کے باوجود ہمیں وہ کسی قید خانے کے قلعے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ اس کی وجہ میرے جان چچا اور میرے والد جمال صاحب تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی مسلسل لڑائی کی وجہ سے گھر میں کسی کو سکون نہیں تھا۔ میرے والد اور چچا کی یہ جنگ کسی زمین، جائیداد یا پیسوں کی نہیں تھی، بلکہ ان کی لڑائی تو گھر کے صحن میں موجود سالوں پرانے ایک درخت پر تھی۔ یہ درخت ہمارے آباء و اجداد کے زمانے کا تھا۔ اس کا تنہ کافی چوڑا تھا اور اس کی شاخیں اتنی گھنی تھیں کہ سورج کی روشنی مشکل سے ہی زمین تک پہنچ پاتی تھی۔ جان چچا ایک غیر ضروری ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ وہ ہر صورت اس پرانے درخت کو کاٹنا چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ درخت ہمارے گھر میں روشنی آنے سے روکتا ہے، جبکہ میرے والد صاحب ہر بار سختی سے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ گھر کا کوئی فرد یہ نہیں جانتا تھا کہ اس درخت کے پیچھے میری محبت کی داستان چھپی تھی۔ جان چچا کی بیٹی یعنی میری کزن سیما اور میں اکثر اس درخت کے پاس ہی بیٹھا کرتے تھے۔ سیما میرے لیے سکون، ٹھنڈک اور میری خوشی کا واحد مرکز تھی۔ وہ میری ہر پریشانی میں مجھے سہارا دیتی اور مجھے سمجھاتی رہتی تھی۔ میرا اور سیما کا رشتہ رات کی تنہائی میں ہی پروان چڑھتا تھا۔ میں روزانہ کئی بار اس قدیم درخت کے پہلو میں سیما سے ملتا، اس کا ہاتھ پکڑتا اور ہم کافی دیر تک پیار محبت کی باتیں کرتے۔ وہ دیر تک میرے گلے لگی رہتی اور پوچھتی کہ کیا ہمارے بڑے ہمیں ایک ہونے دیں گے، اور میں اسے ہمیشہ کہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف میرے جان چچا درخت کو کاٹنے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جس وقت انہیں موقع ملا وہ درخت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور کاٹیں گے۔ ان کے اس ارادے سے گھر میں ایک عجیب و غریب سی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنی کزن سیما کو کچھ دنوں سے پریشان دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہو کر بھی کھوئی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے محبت میں اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے سیما؟ کوئی بھوت وغیرہ تو نظر نہیں آتا تمہیں جو اتنی ڈری سی رہتی ہو؟ بھوت کا لفظ سن کر سیما جیسے سچ میں بہت گھبرا گئی ہو۔ اس نے بلا جھجک مجھے بتایا کہ کچھ دن سے وہ گھر میں کوئی سایہ محسوس کر رہی ہے، جیسے کوئی چیز ہمارے صحن میں گھوم پھر رہی ہو۔ سیما نے کہا کہ جب ہم دونوں رات کو یہاں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں تب مجھے وہ سایہ کافی قریب محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اس کی باتیں سن کر اسے تسلی دی کہ چندا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو مجھے بھی نظر آ جاتا۔ اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے والد صاحب اور چچا جان اس شام پہلے سے کہیں زیادہ لڑے۔ پورے گھر میں چیخو پکار تھی۔ جب میرے والد لمبی تکرار کرنے کے بعد اپنے گھر کو پلٹے تو میں نے جان چچا کی آنکھوں میں بدنیتی دیکھی۔ انہوں نے ایک بڑا آرا اٹھایا اور غصے اور نفرت میں درخت کے تنے سے کئی بڑی شاخیں کاٹ ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، شاخوں کا کٹنا تھا کہ تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی جس نے اس گھنے درخت کو جڑ سے ہلا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے جن نے درخت کو پکڑ کر پوری طاقت سے جھٹکے دیے ہوں۔ جان چچا اور میرے والد صاحب خود بھی بہت ہی حیران ہو گئے، کیونکہ ایک دم سے اتنی تیز ہوا کا چلنا خوفناک سا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس رات مجھ پر ایک سرد خوف طاری ہو گیا۔ میں نے سیما کی طرح کوئی سایہ تو نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے درخت کے قریب اس طوفان میں کسی کے سسک کر رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ رونے کی آواز کس کی تھی؟ کیا جان چچا کی انا نے کسی پرانی بلا کو بیدار کر دیا ہے؟ اگلے حصے میں دیکھیں سیما کی زندگی اور موت کی جنگ جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔